ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ کا ہمارے چینل ٹی ایس انڈیا میں استقبال ہے۔ 26 اپریل کو میرے شوہر کو اریسٹ کر لیا گیا۔ وہ اریسٹنگ میرے لیے ایک ایسا پہاڑ تھا جو مجھ پر اچانک سے ٹوٹا تھا اور میرے بچوں پر۔ اس ٹائم میرے جو بچے تھے وہ بہت چھوٹے تھے، ان کو سمجھا پانا بھی میرے لیے بہت زیادہ مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ ہم لڑتے رہے، آگے بڑھتے رہے اور لوگوں سے گزارش کرتے رہے کہ کوئی آگے بڑھ کر ہماری مدد کرے، پر سو کالڈ جو سیکولر پارٹیز ہیں انہوں نے کسی نے بھی ہمارے لیے کوئی آواز بلند نہیں کری۔ ہمارے سے مراد میرے صرف شفا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ شفا سے الگ بھی بہت سارے لوگ CNRC کے پروٹیسٹ میں اریسٹ ہوئے تھے۔ شفا الرحمان جب آجمی کے پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے ایک اسکالرشپ اسٹارٹ کری جامعہ میں اور بچوں کی مدد کی، تو مجھے ایسا لگتا تھا ہر ایک انسان ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کی پریشانی کو سمجھے، کیونکہ میں نے اپنے بھائیوں کو بھی اور اپنے شوہر کو بھی ہمیشہ یہ دیکھا کہ وہ دوسروں کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو سمجھتے ہیں۔ تو شارٹ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں گی، میں اس چڑیا کی طرح ہوں جس نے ایک آندھی میں اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ رکھا ہے کہ کہیں کوئی تیز ہوا چل جائے اور ہم لوگ نہ بکھر جائیں، کیونکہ ہم لوگ تو پہلے سے ہی بہت بکھرے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے کسی واہواہی کی طلبگار نہیں ہوں، میں آج اکیلی کھڑی ہوئی ہوں اور کھڑے ہونے کا بھی ریزن میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ الیکشن میں کھڑے ہونے سے شفا الرحمان باہر نہیں آ جائیں گے۔ بالکل صحیح بات ہے، الیکشن میں کھڑے ہونے سے شفا الرحمان باہر نہیں آ جائیں گے، لیکن کم سے کم ان لوگوں کو پتا تو چلے گا جو شفا الرحمان کو بھول چکے ہیں، جن کو ان کا نام تک یاد نہیں رہا، جو ایک ٹویٹ کرنے سے ڈرتے ہیں اور ایک پوسٹ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ کیا غلطی تھی میرے شوہر شفا الرحمان کی کہ اس نے آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی؟ آج کیا ہوتا اگر CNRC کا جو ہمارے اوپر لاگو ہونے جا رہا تھا وہ لاگو ہو جاتا؟ آپ میں سے جانے کتنے لوگ اپنے اپنے پیپر تیار کرنے میں لگے ہوئے ہوتے؟ میرا شوہر 4.5 سال سے جیل میں پڑا ہے، مجھے نیگیٹو کامنٹس کر رہے، تمہارا میاں کیسے آ جائے گا، تم بی پارٹی کے ساتھ ہو۔ کیسے میں بی پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہوں؟ میرا شوہر کس سے لڑتے ہوئے جیل میں گیا ہے؟ میرا شوہر آپ لوگوں کے لیے لڑتے ہوئے گیا ہے، ہر اس مائنورٹی کے لیے لڑتے ہوئے گیا ہے جن کے خلاف وہ اندھا قانون لاگو کرنے جا رہے تھے۔ اگر وہ لاگو ہو جاتا، آپ یہ سوچیے بد سے بدتر حالات ہو جاتے۔ تو میری آپ لوگوں سے صرف ایک یہ گزارش ہے، اگر میں کچھ کم یا زیادہ بولی ہوں، ہو سکتا ہے میں ایموشن میں بہہ گئی ہوں، تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میری تکلیف کو سمجھیے گا۔ اور پلیز میں اپنے بچوں کے ساتھ آج تنہا کھڑی ہوں، مجھے آپ جیسے ہر انسان کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ ایٹ لیسٹ کھڑا ہو کر میرے لیے آواز بلند کرے اور شفا کے لیے ووٹ کرے، کیونکہ بنا آپ کے ساتھ کے میں بالکل آگے نہیں بڑھ سکتی ہوں۔ میں لڑتی رہوں گی، میں لڑتی رہوں گی اپنی آخری سانس تک، جب تک میں شفا کو انصاف نہ دلا دوں اور میں ایسا ماحول پیدا نہ کر دوں کہ کوئی اور شفا نہ بنے اور کوئی نورین نہ بنے۔ پلیز آپ لوگ میرے لیے، کیونکہ میں بالکل نان پولیٹیکل لیڈی ہوں، میرا کوئی گراؤنڈ نہیں رہا ہے، پالیٹکس سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں آج اگر یہاں نکلی ہوں تو پلیز میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری اس مجبوری کو آپ لوگ سمجھو، اس کو آپ کرٹیسائز مت کرو یا فور گرانٹیڈ مت لو اس چیز کو کہ ہاں کھڑی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ میرے پیچھے کی جو مجبوری ہے اس چیز کو پلیز سمجھیے، میری اس مجبوری کو سمجھیے جس چیز کے لیے میں یہاں آج آپ کے سامنے یہاں کھڑی ہوئی ہوں۔ کیونکہ میں نے کہیں سے کہیں تک ہی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنے لوگوں کو فیس کروں گی، اور میں رونا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ جب تک میں خود مضبوط نہیں رہوں گی تو میں آپ کو کیا مضبوطی دوں گی؟ ہم سب کو مضبوط بننا ہے، بے خوف ہو کے ووٹ کرنا ہے۔ آپ پلیز یہ مت سوچیے کہ ہم لوگ ووٹ کاٹنے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا صرف ایک انٹینشن ہے، نظر وجہ ہے کھڑے ہونے کی کہ آپ لوگ یاد رکھیں میرے شوہر کو۔ شفا الرحمان زندہ باد، شفا الرحمان زندہ باد۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔
آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔